السلام علیکم. نیوز اینڈ ویوز میں ہوں ناہید اختر. عنوان آج کے پروگرام کا بھی مور اور لیس وہی ہے جو ہم روز بات کر رہے ہیں. کرونا پاکستان میں کیا سچویشن ہے, سوشل میڈیا پہ کیا باتیں چل رہی ہیں, کیا رجحانات ہیں, کیا ابھی بھی کنفیوژنس ہیں, انہی پہ ہی بات ہوگی. اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بٹ صاحب. آپ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. کیا ایسا جو تاثر ہمیں آ رہا ہے کہ بالکل حکومت نے چھوڑ دیا ہے کورونا کو لوگوں کو اس سے نمٹنے کے لیے, کیا یہ ٹھیک ہے یا ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو سر. تھینک یو ویری مچ. جی سر, کوشچن میں پوچھ چکی ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, خیال جو میرا جو اس بارے میں خیال ہے وہ یہ ہے جی کہ 1,14,000 کیسز ہو چکے ہیں اس وقت ملک میں, اور اس میں ڈیلی بیسس پہ پہلے تو 100 کی تعداد میں 200 300 کی تعداد میں اضافہ. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو پہلا کیس پاکستان میں آیا وہ فیبری کے مڈ میں آیا, فیبری 24 شاید, اگر آپ مجھے مور اور لیس. اچھا, اب یہ ہے کہ جی ریکورڈ بھی ساتھ ساتھ ہیں پاکستان میں, 36,000 پلس جو ہیں وہ ریکور بھی ہو چکے ہیں, اور ڈیتھس بھی ہیں. ڈیتھس بھی اس وقت تقریباً 2,255 کے لگ بھگ آج کی ڈیٹ میں. اب اگر دیکھا جائے کہ یہ اس میں اس جو کیسز کی جو افیکٹڈ جو لوگ ہیں اس کرونا سے, کووڈ-19 کے, اس پہ یہ پچھلے کوئی 10-15 دن میں اس میں اچانک ایک دم تیزی آنا شروع ہو گئی ہے, جو کہ مطلب یہی الارمنگ اس وقت پوائنٹ ہے کہ پہلے تو لاک ڈاؤن آیا, پھر حکومت نے اس کو لاک ڈاؤن کو ختم تو نہیں کیا, ابھی بھی لاک ڈاؤن اس ایس او پیز تو فالو کیے جا رہے ہیں نا, اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کا نام دیا گیا. اب یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی موجودگی میں بھی کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. میں اگر آپ کو اس کی فگر دوں کہ جو پچھلے ایک ہفتے میں 484 ڈیتھس ہوئی ہیں. لیٹس اسٹارٹ فرام دا 4th آف جون سے جون 9 تک جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ جون 9 کو 5,385 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جون 4 کو 4,008, اس کا مطلب یہ ہے کہ 4,500 پلس چل رہا ہے, یعنی ٹوٹل تقریباً 27-28 ہزار کیسز یہ اس ویک میں آئے ہیں اس ڈیوریشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سچویشن جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے, کیسز بہت جلدی بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیتھس کا بھی دیکھیں, ڈیتھس میں یہ ہے کہ 9 جون کو 105 ڈیتھس ہوئی, اسی طرح 4 کو 82, تو یہ سلسلہ 68, نیکسٹ ڈے اس طرح 97, 67, 65, لیکن اچانک اب پچھلے 24 گھنٹے میں 105 ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیتھس کی تعداد بھی زیادہ ہوئی ہے, اور یہی الارمنگ ہے. اور اس پہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور اسی چیز کو لیتے ہوئے حکومت, پرائم منسٹر صاحب نے بھی پچھلے ہفتے بھی انہوں نے عوام سے خطاب کیا, ان کے میسیجز گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں, اور وہ لوگوں کو اس چیز کے لیے بار بار وارن کر رہے ہیں, بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں لاک ڈاؤن کا لاک ڈاؤن تو مطلب مشکل نہیں ہے چیز ایسی. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایشوز ہوں گے وہ کیسے ہینڈل ہوں گے. صحیح. اب سچویشن یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ایک اکنامک امپیکٹ آتا ہے, اکنامکلی لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل شروع ہو جائیں گے. بزنس کمیونٹی آپ سامنے دیکھیں کہ انہوں نے بہت زیادہ وہ ڈیسپریٹ تھے کہ جی کھول دیا جائے. بالکل بہت پریشر تھا, اور ان کی طرف سے اور ان کی ایسوسیشنز جو ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے ان کے ساتھ میٹنگز چلتی رہتی تھیں, لیکن ان کا پریشر بہت زیادہ تھا. اس طرح ٹرانسپورٹ کا دیکھیں کہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کا بھی بہت پریشر ہے. یعنی اگر اب سندھ میں انہوں نے کھولی, پنجاب میں کھولی ہے, تو اب وہ کتنے ایس او پیز وہ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے بڑے شہروں میں تو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو اویئرنیس ہے, لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ گھروں سے نہ نکلیں, بالکل ضرورت ہو کسی کام کے لیے. اسلام آباد جیسے شہر میں 5,000 سے اوپر کیسز کا ہو جانا, اسلام آباد میں بھی زیادہ ہو گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت 57 نمبر آف ڈیتھس ہو چکی ہیں, اور پچھلے جو 2-3 دنوں میں
اسلام آباد اور جو ٹوین سٹیز جس کو ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ تعداد ہوئی، بہت زیادہ کیسز آئے ہیں. تو مطلب یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی تو ہے. تو اس میں بہترین اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے، سر اس مجھے بیماری سے. آپ یہ میکسیمم کہہ تو لوگ رہے اپنا خود ایفرٹ کریں کہ اس سے بچیں، باہر نہ نکلیں، لوگوں سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، ہاٹ اسپاٹ مختلف ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ اگر یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایس او پیز کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ ایسی پبلک ٹرانسپورٹ میں نہ بیٹھیں جہاں پہ رش ہو، جس میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوں. تو یہ ساری چیزیں اب انڈیویجولی لوگوں نے خود کنٹرول کرنی ہے، تو صحیح. پھر اس سے چھٹکارا ہے. ادروائز آپ جو ہاں سچویشن ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے اور خوفناک حد تک چلی گئی ہے. بالکل. آپ نے خود ابھی ریوائز بھی کی ہیں چیزیں کہ فیبرری سے مئی تک ایون جی 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 بہت کم کیسز تھے اور نمبر آف ڈیتھس بھی بہت کم تھا، کیسز بڑھ بھی بہت کم رہے تھے. جب پرائم منسٹر صاحب نے مئی کے شروع میں یہ کہا کہ مئی کے اینڈ تک 50,000 تک چلے جائیں گے، ان کا ویژن ہے کیسز. اگر اس طرح ہم نے ایس او پیز کو فالو نہ کیا تو ہمیں یہ بہت بڑی فگر لگ رہی تھی. بالکل. لیکن مئی کے اینڈ میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ 50,000 سے تو ہم بہت اوپر چلے گئے نا، دیکھیں مطلب نا. ڈبل ہو چکے ہیں ہم. تو یہیں پہ اسٹوڈیو میں ہی ہمارا ایک پروگرام تھا، اس میں احسان حقانی صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرینچ فلو کی اگزامپل دی. فرینچ فلو کا پہلا جو لاک ڈاؤن تھا اور سب لوگوں نے بڑا خیال رکھا تھا شروع میں، ایک پہلی لہر جو آئی تو بچ گئے تھے لوگ، کافی بچت ہو گئی، ختم ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد لوگوں نے ایسا سڑکوں پہ نکل کے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ وہ پھر اس کو بہت برا بھگتا. شاید ہم بھی اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہارنے کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ جو عید ہم نے گزاری ہے اور اس کے بعد سے ہم انجوائے کر رہے ہیں کہ حکومت لاک ڈاؤن لگانے کا سوچے، اس سے پہلے ہم ساری ایکٹیویٹیز انجوائے کر لیں، تو اس کا تو یہ فیکٹر تو نہیں ہے؟ دیکھیں فیکٹر بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، فیکٹر ہے. فیکٹر یہ ہے کہ یہ ایسی مطلب یہ جو اس کو کہتا ہوں بڑی ایک غیر معمولی سچویشن ہے. یہ جو اس وقت کووڈ-19 کی جب یہ اس سال کے شروع سے سٹارٹ ہوا ہے اور پاکستان میں فیبرری کے مڈ میں جب یہ آیا ہے، اس وقت بہت سارے اس وقت چائنا میں تھا، پھر دوسرے ملکوں کی طرف چلا گیا. دیکھیں یہ سچویشن تو کسی کے نہیں تھا کہ 2020 سٹارٹ ہوگا اور 2020 کے مڈ تک یہ حالات ہوں گے. پوری دنیا جو ہے اس کو اس جو وائرس ہے یہ ساری دنیا کی لوگوں کو گھروں تک محدود کر دے گا. لوگوں کے لیے نئے ایس او پیز آئیں گے، اور اکنامک اس کا دیکھیں اکنامک کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. ملکوں کی اکانومیز جو ہیں وہ مطلب انہوں نے بہت زیادہ ان کو شاکس لگے ہیں، اور یہ چیزیں ساری جو ہیں کہ ایک دو دنوں میں ریکور نہیں ہوں گی. اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر یہ اس بیماری کو کنٹرول کر بھی ہو جاتی ہے تو اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ کئی سالوں تک چلے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ فیبرری مڈ میں جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو مئی 2021 تک ہمارے ملک میں صرف 1017 کے جو ڈیتھس تھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بالکل کیسز نہیں، ڈیتھس تھی. کیسز بھی وہ 1000 میں زیادہ نہیں تھے. لیکن یہ ہوا کبھی میں آپ کو ڈیتھس کا وہ بتا. اب جب پھر یہ کیا ہوا کہ 1543 جو ڈیتھس تھیں وہ جون 1 کو جو تھی وہ یہ ڈیتھس تھی. اب جون 1 کے بعد آپ دیکھیں کہ آج 10 تاریخ، اتنے دنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر 2255 ہیں تو دیکھیں 750 800 ڈیتھس ہو گئی. اس کا مطلب اگلا ایک ہفتہ، اس سے اگلا ایک ہفتہ اگر ہم اسی طرح اگر ہم یہ رہا تو یہ اس کی تعداد میں مطلب بڑا ایک خطرہ ہے اس کا کہ یہ بڑھیں گی. لوگوں کو چاہیے اس وقت، لوگوں کے لیے تو یہ ریکویسٹ ہے، میسیج ہے میرا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور اپنے جو سوشل جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ چیزیں ابھی ان کو اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا. ایک تو ماسک دیکھیں نا، ماسک پنجاب میں اور اسلام آباد میں مسٹ ہو گیا. ماسک پہننا ضروری ہو گیا. پبلک آپ اس پہ جا رہے ہیں، پبلک پلیسز پہ تو آپ نے ماسک پہننا ہے. میں ایک دو جگہوں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے ماسک کے بغیر جانے نہیں دیتے. بڑے بڑے سٹورز جو ہیں، بڑے بڑے جو مطلب ایسے ریسٹورینٹس ہیں تو ماسک کے بغیر آپ کو جانے نہیں دیتے. تو وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ کے پاس ماسک ہوگا. تو مطلب یہ چیزیں ہیں یہاں پہ بڑے شہروں میں لوگ اس کو فالو تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریزن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو وائرس ہے یہ
اور تیزی سے پھیل رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لارج اسکیل پہ لوگوں کو اس کی آگاہی جو ہے وہ ابھی بھی ضرورت ہے اس کی، خاص طور پر جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری پاپولیشن زیادہ تر وہیں رہتی ہے. پاکستان کی جو 70% پاپولیشن ہے وہ تو اچھا مجھے رورل ایسے پارٹس لگتا میں ہے رہتی ہے. کہ ابھی بھی بہت ساری آبادی ایسی ہے جو مان ہی نہیں رہی کہ کرونا ایگزسٹ کر رہا ہے، اور شاید آپ کا بھی یہ خیال ہو، میرا یہ خیال ہے کہ ان کی وجہ سے اسپریڈ بالکل بیسیکلی ہوا. بالکل آپ کی بات سے میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کمپین چل رہی ہے، اور بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس وائرس کی سیویرٹی کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس پہ سوشل میڈیا پہ اپنے میسیجز میں لوگوں کو ریکویسٹ انہوں نے کی ہوئی ہیں، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو اس ڈیٹے کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ نمبر تھا، یہ نمبر ہے اب، اور اس سے مطلب یہ کتنا زیادہ اس کا سائز ہو گیا اب. تو آپ لوگ خدا کے لیے اس مت سے نکلیں کہ جی دیر از نو کرونا صحیح. ایگزسٹ ہے. بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں دیکھا جائے تو تقریباً 7 ملین سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 4 ملین سے زیادہ کراس ہو گیا، 4 ملین، اس سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں. اور صحیح. ابھی بھی مطلب اگر آپ بات کریں کہ اور اس کا جو خطرہ اس لیے نہیں ٹل رہا کہ امریکہ اور یورپ میں اور بہت سارے دنیا کے دوسرے ممالک میں بیکاز آف جارج فلائڈ وہ بالکل وہ رائٹس ہو جو رہی ہیں، بالکل بالکل اسٹرائکس ہو رہی ہیں، رائٹس ہو رہی ہیں، اور لوگ وہاں باہر نکل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو دیکھیں وہ بھی وہاں پہ بھی کوئی اتنا آئیڈیل تو نہیں ہے، کوئی ایس او پی لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں گے، وہ نہیں ہے. اب ماسک جو ہے از ناٹ اے گارنٹی کہ آپ ماسک کی آپ کی گارنٹی ہے جی کہ ماسک نہیں ہے تو ماسک ہے تو آپ کے پاس یہ بیماری نہیں آ سکتی. مطلب یہ ایک اس کا ایک کمپوننٹ ہے اس ایس او پیز کا کہ جو آپ نے فالو کرنے ہیں. آپ کے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے، آپ بالکل، کی اور صرف یہ ایریا نہیں ہے، یہ آپ کی ایریا نہیں ہے، آنکھیں اور کان آپ کے بھی. بالکل آنکھیں اور کان بھی ہیں. ہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب اسی اگر آپ ان کو فالو نہیں ایس او پیز کو کریں گے تو آبویسلی اس کے جو خطرات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہمیں مزید اس کو دیکھنا مطلب سر میں سامنے آئیں گے. یہ تو نہیں کہوں گی، بلکہ میں نے ایک خبر پڑھی، اس کے نقطہ نظر سے ہم نے بہت سٹارٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں اس میں کرونا پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے کمبائن فیملیز اور یہ سب سیٹ اپس زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہ تھریٹ ہیں کرونا اسپریڈ کا. تو اسلام میں تو پہلے سے ہی بہت کلیئر ہیں چیزیں کہ لاک ڈاؤنس کس طرح کے کیے جائیں، ایک علاقے کو دوسرے علاقے کے ساتھ بالکل جو کمیونیکیشن ہے وہ ختم کر دیا جائے. اس طرح کے پہلے سے موجود ہے کہ جو وبا کے اندر رہ رہے ہیں لوگ وہ ادھر ہی رہیں، وہ چھوڑ کے نہ جائیں. یہ سارے ایس او پیز ہمارے مذہب میں آلریڈی ہے، لیکن یہ جو سوسائٹل ٹیبوز ہمارے بنے کہ پتہ نہ کرنے جائیں تو ناراضگی ہوگی، یہ انہوں نے کہاں تک رول پلے کیا ہے کرونا کے پھیلاؤ میں آپ کے خیال میں؟ مطلب یہ اس کو ہم تو کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ہے، لیکن میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہماری سوشل جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، یا سوشلی جو ہمارا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے فیملیز کا اپنے ریلیشنز کے ساتھ، کتھ اینڈ کینز میں جو ہوتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. وہ ہم جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی کے کتنے لوگ اس کے بینیفٹس بھی تو اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا. اب ویسٹرن سوسائٹی جو ہے ہماری تو سوسائٹی کا بیک بون ہے کمبائن فیملی سسٹم. اب ویسٹرن سوسائٹی نے وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ان کا پہلے تھا اور بعد میں جو ان کا ون فیملی سسٹم رہ گیا کہ مطلب میاں بیوی اور ان کے بچے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سفر کیا، اس کو بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا. اب بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ بیسیکلی اس وقت سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی ہمیں اپنے جو سوشلی جو ہمارے جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری سوشل ریکوائرمنٹ، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ کو کام کرنا ہوگا، اس سے ہٹ کر سوچنا ہوگا. اگر آپ وہ چیز نہیں کریں گے تو آبویسلی ان حالات میں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوا، سارے پورے علاقے کے لوگ اس کا پتہ کرنے جاتے ہیں. جو نہیں پتہ کرنے جاتا وہ آبویسلی اس کو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں میں بیمار تھا مجھے ملنے نہیں آیا، یا کسی کے گھر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ لوگ جاتے ہیں، اس کے لیے جو جنازے میں جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں. مطلب یہ ایک ہے چیز. لیکن اب کیونکہ دیکھیں اب کرونا کے کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے بالکل اس ایس او پیز کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات نے آپ کی بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیا.
صحیح. آپ نے اگر اس کو نہیں فالو کرنا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت ہے، جیسے آپ دیکھیں نا شیک ہینڈ، یہ ہمارا ایک مطلب بڑا ایک اچھی چیز ہے، شیک ہینڈ کرتے ہیں، حق کرتے ہیں، صحیح. ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں جب بندہ ملتا ہے، تو صحیح. یہ ایک نارمل چیز ہے، صحیح. یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کی. لیکن اب کیا ہے جی، اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. کچھ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں، آ کے خود بخود آ کے ہاتھ بڑھاتے ہیں. اب اگر آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تو ابھی یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں 50-50 کے حساب سے چل رہی ہیں. کچھ لوگوں کو اندازہ ہے، وہ کرتے ہیں کہ جا کے صرف وہ سلام کرتے ہیں منہ سے، اور انہوں نے ملنا ہوتا ہے ڈسٹنس رکھ کے وہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. لیکن کچھ میں ابھی خاص طور پر آپ کے جو چھوٹے شہروں میں، وہاں پہ ابھی بھی مطلب میں نے دیکھا بھی ہے اور میں نے سنا بھی ہے اس چیز کا کہ وہاں ابھی بھی لوگ آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور گلے بھی مل لیتے ہیں. صحیح. لاک ڈاؤن کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ سے بالکل آخری سیگمنٹ میں اپنے میں، کہ کیا کیا کہاں کہاں لاک ڈاؤن سے آپ کے پاس ایک لمبی ڈیٹیل تھی، نمبر تھا ایک بڑا، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو ہم آفیشیل سیٹ اپ میں اتنی کنجسٹڈ گیدرنگز میں ہوتے ہیں، ٹیبل ٹو ٹیبل، چیئر ٹو چیئر بیٹھے، اور چیئرز بھی شیئر ہوتی ہیں، ٹیبلز بھی شیئر ہوتے ہیں، تو اس میں وہ جو اسکیلیٹن اسٹاف والا کانسیپٹ تھا وہ کتنا ہم نے اس میں کامیابی رہی، کام کیسا چلتا رہا، اور اس پہ اگر لانگ ٹرم کے لیے جانا پڑے تو کیسا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے.